حضرت حذیفہ بن یمان پڑھتے تھے. آپ فرماتے تھے حذیفہ جانتا ہے کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے، اس لیے کہ میرے محبوب نے اسے اپنے راز عطا فرمائے ہیں. یار جس نبی کے غلام کی یہ شان ہو کہ وہ ایمان اور کفر کو پہچان لے، اس نبی کی اپنی شان کیا ہوگا، اس نبی کا اپنا مقام کیا ہوگا. اب آپ اندازہ کیجئے صحابہ کی محبت، صحابہ کا عشق کیسا تھا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے عامل بنایا زکوٰۃ لینے کے لیے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے فلاں علاقے سے جو بیت المال ہے اس کے لیے زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زکوٰۃ لینے کے لیے ایک قوم کے پاس گئے تو پیسہ نکالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، پیسہ دینا. تو اب انہوں نے ایک تو معاذ اللہ وہ مرتد ہو گئے، نئے لوگ تھے تو مرتد ہو گئے، اسلام کا انکار کر دیا اور زکوٰۃ دینے سے وہ پھر گئے. اور اسی پہ بس نہیں کی، انہوں نے اسلام کو بھی برا کہا اور معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے بارے میں بھی برے لفظ بولے. اب حضرت حذیفہ بن یمان وہاں اکیلے تھے اور کافروں کا سارا جو ہے وہ قبیلہ تھا، علاقہ تھا. تو حضرت حذیفہ بن یمان نے پتہ کیا کہا، انہیں کہا کہ تم اگر مجھے مارنا چاہتے ہو مجھے مار دو، میری گردن اتارنا چاہتے ہو میری گردن اتار دو، اور اگر تم نے گالیاں دینی ہیں تو میری ماں کو گالیاں دے دو، میرے باپ کو گالیاں دے دو، مجھے گالیاں دے دو، میرے خاندان کو گالیاں دے دو، لیکن تمہیں میں واسطہ دیتا ہوں میرے مصطفیٰ کو کچھ نہ، سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ کو کچھ نہ کہو. آپ دیکھیں یہ صحابہ کی محبت اور یہ صحابہ کا انداز اور یہ ان کا عشق تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ، آپ کی عزت پہ کبھی وہ حملہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. اپنی گردنیں کٹوا دی انہوں نے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ کبھی حملہ برداشت نہیں کیا. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ مسلمہ کذاب بدبخت شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں معاذ اللہ نبی ہوں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کو وہ راستے میں سے پکڑ لیتا ہے، 8-10 افراد ہیں، اور پکڑ کے بعض کو شہید کر دیتا ہے. اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو جو مسلمہ کذاب بدبخت شخص تھا اس نے حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بیچ میں مجمع لگا کے کھڑا کیا اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے کہا کہ بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. اب چاروں طرف اس کے ماننے والے پہرے دار، ہاتھوں میں نیزے، بچیاں، سب کچھ ہے. تو حضرت حبیب بن زید مسکرا کے فرمانے لگے کہنا کیا ہے، میں وہی کہتا ہوں جو میرے مصطفیٰ کہتے ہیں، سبحان اللہ، میں وہی کہتا ہوں جو میرے مصطفیٰ کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو حضرت حبیب بن زید مسکرا کے فرمانے لگے تو نہیں جانتا. اس نے کہا نہیں تو بتا کیا کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا وہ کہتے ہیں تو کل بھی جھوٹا تھا آج بھی جھوٹا ہے اور قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس نے کہا دیکھ دائیں بائیں دیکھ، آگے پیچھے دیکھ. آپ نے فرمایا ضرورت نہیں ہے مجھے دیکھنے کی. کہنے لگا دیکھ تیرے چاروں طرف میرے پہرے دار کھڑے ہیں، ابھی تیری ٹکا بوٹی کر دیں گے، لیکن اگر بچنا چاہتا ہے تو مجھے نبی کہہ دے، ایک دفعہ کہہ دے کہ میں نبی ہوں. فرمایا ہو ہی نہیں سکتا، تو کیسے نبی ہو سکتا ہے، تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، خائن ہے، ہو ہی نہیں سکتا. وہ بدبخت خود آگے بڑھا اور حضرت حبیب بن زید کا دایاں بازو کندھے سے کاٹ کر خون کا فوارہ ابلتا ہے، خون بہنے لگا اور پھر کہنے لگا اب تیرے پاس موقع ہے، بتا اب تو میرے بارے میں کیا کہتا ہے. پر میں پہلے نہیں کہہ دیا تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، میرے نبی سچے ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو جھوٹا اور کذاب ہے. جب اس نے یہ بات سنی پھر غصے میں آیا اور آپ کا بایاں بازو بھی کاٹ دیا، دونوں ہاتھ کاٹ دیے، دونوں ہاتھ کندھے سے کاٹ دیے اور خون کے فوارے ابل رہے ہیں، جسم درد سے تڑپ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود جب پھر کہتا ہے اب بتا اب تو کیا آتا ہے، اور میں وہی جو پہلے کہتا تھا.
تو کذاب ہے، تو لعنتی ہے، میرے نبی آخری ہیں، وہ سچے نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس نے پھر آپ کا دایاں پاؤں کاٹ دیا، یہاں تک کہ بایاں پاؤں کاٹ دیا، آپ کے جسم کے اعضاء کے اندر تلوار چبونے لگا اور جسم کو جگہ جگہ سے زخمی کر دیا، آنکھوں کے اندر نیزے کی انیاں ماری، اور پھر جب آخری سانسیں لے رہے تھے اس موقع پر بھی اس نے کہا میں پھر تجھے کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ مجھے کہہ دے کہ میں نبی ہوں، میں تیری جان بخش دوں گا، لیکن جسم کا ذرہ ذرہ زخمی ہے، ہاتھ کٹ گئے ہیں، پاؤں کٹ گئے ہیں اور زبان بھی لڑکھڑا رہی ہے، پھر بھی حضرت حبیب بن زید یہی کہتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے، میرے نبی سچے ہیں، میرے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہاں تک کہ اس نے آپ کی گردن اتار دی، جب جسم سے گردن اتار دی، ادھر مدینے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر رب کے دیے ہوئے علم سے دیکھ رہے تھے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمایا میرے حبیب بن زید کو شہید کر دیا گیا، اور فرمایا ادھر وہ شہید ہوا، ادھر رب کے فرشتے جنت سے اس کا استقبال کرنے لگے۔ اور پھر آپ آگے دیکھیں، ماں ہے نا، ماں سیدھی سی بات ہے، جو بیٹے سے ماں کی محبت ہے وہ کسی اور کی نہیں ہوتی، اور ماں اپنی زندگی قربان کر دیتی ہے، لیکن بیٹے کی تکلیف برداشت نہیں کرتی۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا اور سارا واقعہ آپ تک پہنچا، ان لوگوں کے ذریعے جنہوں نے اسے دیکھا تھا کہ ایسے ایسے شہید کیا تھا، تو آپ نے ہاتھ اٹھا دیے اور کہنے لگی اللہ تیرا شکر ہے، علی حاضر یوم ارداتہ، میرا بیٹا کامیاب ہو گیا، میں نے اسی دن کے لیے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا، سبحان اللہ، اسی دن کے لیے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا کہ حضور علیہ السلام کے ناموس پہ پہرا دے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دے۔ تو جب اس طرح کے لوگ تھے صحابہ، کوئی جناب اپنے باپ کو قربان کر رہا ہے، کوئی ماں کو قربان کر رہا ہے، کوئی بیٹے کو قربان کر رہا ہے، کوئی جانیں دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، وہ سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیا ہے، اور جبریل کو بھیج کے پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ اور پھر یہ آج میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، ہم میں سے ہر بندہ کہتا ہے کہ جی میں جو ہے وہ کامیاب بندہ ہوں اور میں جناب ناجی گروہ ہوں، میں فلاں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی، جنہوں نے اپنے خاندان کی پرواہ نہیں کی، جنہوں نے اپنی جانوں اپنے مالوں کی پرواہ نہیں کی اور سب کچھ اپنے نبی پہ قربان کر دیا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے، یہ اللہ کے گروہ ہیں جو اپنا سب کچھ اپنے نبی پہ قربان کر دیتے ہیں، اپنے نبی کے ناموس پہ قربان کر دیتے ہیں، یہ ہیں اللہ والے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ کامیاب کون ہے۔ تو یہ حضور سے اپنے آپ سے بڑھ کے محبت کرنا، اپنا سب کچھ حضور پہ قربان کر دینا، جو ایسا کر دیتا ہے زمانہ سارا اس کے قدموں کے نیچے اپنی پلکیں بچھا دیتا ہے، سارے زمانے کا دل اس کے آگے جھک جاتا ہے۔ یہی تو وہ محبت تھی صحابہ کی۔ جب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ تبوک کا وہ واقعہ بڑا تفصیلی ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سستی کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، حضور واپس تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منافق آتے، جھوٹے بہانے کر کے جان چھڑا جاتے، حضور کو پتا تھا لیکن پھر بھی چھوڑ دیتے۔ حضرت کعب اور 3 صحابہ تھے، حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، تو یہ 3 صحابہ جو تھے یہ حضور کے پاس چلے گئے۔ حضور نے فرمایا کیوں نہیں گئے تھے غزوہ تبوک میں؟ عرض کی حضور سستی ہو گئی، فرمایا ٹھیک ہے